قدم پہ یہ کوئی بھی کیس؟ اب دیکھیں مجھے تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر یہ غلط کیسز ہیں تو ان کو انصاف مل رہا ہے، خوش قسمت آدمی ہے۔ ہمیں تو 44 سال انتظار کرنا پڑا، اور زرداری صاحب کے لیے تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کوئی سزا نہیں ہے، اور تقریباً 13-13.5 سال، اور خود بانی پی ٹی آئی نے بھی ہاتھ صاف کیا، انہیں خود معلوم تھا ان کیسز میں کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی ان کو اٹھوایا اور کسی کو بھی نہ چھوڑا اپنے دور میں۔ تو بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے لیے عدالتیں اچھی ہیں، گڈ ٹو سی یو بھی کہتی رہی، اور مختلف ان کو ریلیف ملتے رہے۔ ادروائز نواز شریف صاحب کے لیے تو یہ ہوا کہ سنیں کہاں سے مقدمہ چلا تھا، یہ جو لے کے پہنچے تھے ان کے کاغذات کو، عدالت نے کہا اس پہ تو پکوڑے بیچے جا سکتے ہیں، پھر خود انہیں بلایا کہ آئیے کہاں پھر رہے ہیں، اور پھر پاناما سے اقامہ کر کے ان کو چھٹی کرا دی۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جب ان کو ریلیف ملا تو کیسے ملا کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی؟ انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں ابھی اس پہ آئی نہیں تھی، کیونکہ ہم اس پر بھی بات سب سے زیادہ ہم ہی کر رہے تھے کہ کنوکٹڈ جو ہیں ان کو پروٹیکٹڈ بیل نہیں ملتی۔ تو بہرحال جو طریقہ کار سیاست کر رہا ملک میں، اور جس کی حکومت رہی سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس نے اپنی حکومت کی بہتی گنگا میں ہاتھ اسی طرح دھوئے کہ اپنے مخالفین کو، مگر یہ جواز تو نہیں ہو سکتا نا شہلا صاحبہ کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا تھا، میں یہ کہہ رہی ہوں غلط ہوا تھا، زرداری صاحب کے ساتھ غلط ہوا تھا، بس ٹھیک ہے پھر یہ میں نہیں کہہ رہی، مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ملک میں ایک طریقہ کار رہا ہے، اور میں تو گورنمنٹ نہیں ہوں، نہ میری پارٹی گورنمنٹ ہے، اور نہ صرف نہیں، اتحادی اگر ہوتے تو ہم کیبنٹ میں ہوتے ہیں، ہم سپورٹر ہیں، ایلائی نہیں ہے، ہر بل کو آپ ووٹ کرتے ہیں، ایلائی نہیں ہے، سپورٹر ہیں، ہم کیبنٹ کا پارٹ نہیں ہے، ہماری سندھ میں گورنمنٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ان پہ مقدمے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بنائے نہیں ہیں، تو اب میں جو ہے ان کے سپورٹرز کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ پہ عدالتیں مہربان رہی ہیں، گڈ ٹو سی یو کہہ کے آپ کے استقبال ہوئے۔ میں نے وہ عدالت دیکھی۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مقدمہ نہیں بنایا، آپ تو پی ڈی ایم کی حکومت میں تو آپ تھے نا، وہیں پر تو مقدمات بنے۔ حکومت پی ڈی ایم کی تھی، ہم پی ڈی ایم میں نہیں تھے، تھوڑی ہسٹری صحیح کریں۔ وہ پی ڈی ایم کی، جس کو پی ڈی ایم کی حکومت کہتے ہیں، اس حکومت کا تو آپ وزیر داخلہ ضرور تھے، چیئرمین، لیکن ہم پی ڈی ایم کا پارٹ نہیں تھے۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، حکومت کا تو حصہ تھے نا جی، کیبنٹ میں تو تھے۔ ہاں، لیکن ہم یہ فیصلہ ہمارا اس طرح سے نہیں تھا، اور پنجاب میں سارے مقدمے چل رہے ہیں یا اسلام آباد میں چل رہے ہیں۔ میں نے وہ عدالت دیکھی ہے نبی شیڈ جونیجو کی، میں خود اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھی، اور صدر آصف علی زرداری بھی جیل میں تھے، اور ہم سارے قیدی ساتھیات۔ تو بی بی شہید اپنے مقدمے کے لیے آئیں، تو جب انہوں نے بات کرنے لگی تو اس نے کہا کھڑی ہو جائے۔ تو عمران خان کو تو ماشاءاللہ دیکھ کے گڈ ٹو سی یو بھی کہا گیا۔ اور اچھا، ویسے میں جس دن یہ کہا گیا تھا، میں کئی دفعہ یہ کہہ بھی چکا ہوں، یہ غلط کانٹیکسٹ میں کوٹ ہوتا ہے، کیونکہ عمر تا بندیال صاحب ہر شخص کو دیکھ کے اسی دن انہوں نے خواجہ سعد رفیق کو بھی کہا تھا گڈ ٹو سی یو۔ اس دن باری تھی نا ان کو نہیں کہنے کی، تو انہوں نے کہا انہیں بھی کہہ دیں۔ یہ ان کا بیلنس کلام تھا، وہ وکلا کو بھی کہتے تھے بیلنس کر گئے، وہ کوئی بڑا وکیل آتا تھا اس کو بھی کہتے تھے۔ لیکن شاید ان کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں ہر شخص کے لیے گھر میں یہ باتیں ہوتی ہوں کہ کم وقت ماشاء اللہ بھی، چلے وہ ایک علیحدہ ہاں بات ہے، ہو سکتا ہے ہر قیدی کے لیے یہ ہوتی ہو۔ چلیے، ان کا تکیہ کلام ہر قیدی پہ گھر اب احتجاج ہو رہا ہے، پہ خرچ کر دینے چاہیے کسی کے احتجاج کو روکنے کے لیے۔ پی ٹی آئی کے زمانے میں آپ نے لانگ مارچ کیے، پی ایم ایل این نے بھی لانگ مارچ کیے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیا، آتے تھے، ہوتا تھا اور پھر چلے جاتے تھے، تو یہ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک خرچہ اور گنا دوں، 2018 میں جو سسٹم بٹھا کے ان کو جتایا گیا، تھرڈ آپشن کے طور پہ ملک پہ تھوپا گیا، اور خود ان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم نے 75% قرضے میں اضافہ کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے جو جہانگیر ترین بیچارے کے خرچ کرا کے جہاز اٹھا کے لوٹے اٹھائے گئے، اس کے بھی خرچ کا حساب نکال لیں، اور جو 75% قرض میں اضافہ ان کے خود فائنانس منسٹر نے کہا، پھر وہ جو روزانہ 55 روپے کلومیٹر کے حساب سے آنا جانا کرتے تھے، وہ بھی کچھ خرچہ نکال لیجئے گا، اور پھر پشاور میٹرو پہ جو خرچ ہوا، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ اب میں آ جاتی ہوں اس پر کہ دیکھیے ٹریک ریکارڈ کا مسئلہ ہے۔ جب ان کی حکومت تھی
اور بلکہ میں یہ کہنا چاہیے کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی اور انہیں دھرنا دیا تو ان کے لیڈران کی بڑی زبردست آواز آئی کہ او بھائی پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا ہے اور جناب ابھی وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں. پھر گڈ ٹو سی یو علی کا جو ہم خیال لوگ تھے ان کے زمانے میں درخت جلائے گئے اور کہا شاید پیغام نہیں پہنچا. اس سے پہلے جو ان کا دھرنا تھا اس میں قبریں کھودی گئی, سب کچھ ہوا, اور پھر 9 مئی بھی ہوا. ٹھیک ہے, تو اب مجھے ایک بات بتائیں, ابھی بھی جو یہ آئے تھے تو کیا شہادت نہیں ہوئی حمید جو سپاہی تھے ان کی؟ کیا انہوں نے لوگوں کو مار پٹائی نہیں کر نہیں پا رہے؟ ابھی جو فیفن کی رپورٹ آئی ہے 83% ٹرائبونلز ابھی تک انہوں نے جو درخواستیں ہیں وہ نمٹا ہی نہیں سکے وقت گزرنے کے بعد. اچھا, میں تھوڑی سی ایک بات کروں گی. دیکھیے کل ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جی, اور اس میں سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر پہ بات ہوئی تھی, اور جو بات باہر آئی ہے اس میں بلوچستان اور کے پی کے دونوں وزرائے اعلیٰ نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا تھا. تو ہونا تو چاہیے کہ ہمارے ٹاپک 12 نوجوان ہمارے شہید ہوئے, ہمارا ٹاپک تو اس وقت لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کیمرہ سیشن بلایا جائے اور جو بھی نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو مزید اس کی بات کی جائے کہ اس کو کس طرح سے مزید ٹارگیٹڈ کیا جائے, کیونکہ ایک ایسے وقت میں کہ ایک 18 سال کا ہمارا فوجی بچہ جو ہے جس کی ماں نے کتنے ارمان سے بھیجا ہوگا, مسجد گیا ہے تو اس نے شہید کس طرح ہوا ہے وہ کہ وہاں پہ اٹیک ہو گیا تھا. تو بجائے اس کے کہ اپنے صوبے پہ توجہ دیں, وہاں کی بھی پولیس کو سیول میں لاتے, ان کا ایمونیشن بھی اٹھا کے لاتے ہیں اور وفاق پہ حملہ کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے 10 مہینے جو ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ یہ 10 مہینے بیکار ہوئے ہیں. آئی ایم ایف جس کو یہ کہتے تھے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے اور آئی ایم ایف آئے گا نہیں, دے گا نہیں اور یہ سری لنکا ہو جائے گا پاکستان اور ایسا ہی ہو, وہ نہیں ہوا. ہماری اکانومی بہتر ہے, ہمارے دوست ممالک جن سے یہ ہمیں تنہا کر گئے تھے وعدوں سے مکر کے, اور وہ بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں نہیں دیکھ رہے تھے, وہ ہماری طرف دیکھنا شروع ہو دیکھ رہے ہیں. بالکل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل آپ کے وزیر خزانہ کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ نہ ہمارے دوست ممالک ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں نہ ہمارے قرضوں کو رول اوور کرنا چاہتے ہیں. میں بتاتی ہوں, اس میں 2 جگہ سے بات آئی ہے نا. چائنا سے بات آئی ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کی سیفٹی کریں, دوسرے ممالک سے بھی بات آئی ہے. تو اگر ہم ایک طرف سے تو ہمیں ٹیررزم مار رہا ہے, دوسری طرف سے ہمارے اندر سے ایک پارٹی جو ہے وہ ہر تھوڑے دنوں بعد وفاق پہ حملہ کر دیتی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ مینڈیٹ تسلیم کر چکے ہیں, آپ اسمبلی میں ہیں, آپ ہر کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ آپ نے انتخاب لڑائے, چاہے صدر ہو, اسپیکر ہو, ڈپٹی اسپیکر ہو, وزیر اعظم ہو. آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیڈ کر رہے ہیں, آپ 18ویں ترمیم میں جاتے رہے مولانا کے پاس, آپ پارلیمانی کمیٹی میں تھے, اس کے بعد چیف جسٹس کی کمیٹی میں آپ تھے لیکن آپ کو سلمان اکرم راجہ نے منع کر دیا, پھر آپ جوڈیشل کمیشن کمیٹی میں بھی تھے. تو ہیڑے بھی رہیں گے, پیڑے بھی کھائیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے سی سی میں بھی آتے ہیں, سب چیز کرتے ہیں, ہر ایک سے ملتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹرائیبیونل کیا ابھی اس وقت ایسے ہوئے, کیا ہم بھول جائیں فیصل صالح حیات کے کیس میں کہ جب ری کاؤنٹنگ ہوئی اور ان کی ری کاؤنٹنگ زیادہ ہونے لگی, الیکشن کمیشن نے بند کیا اور رکھ دیا. کیا ہم بھول جائیں فہمیدہ مرزا کے کیس میں کیا ہوا تھا کہ ہمارے بندوں کی ری کاؤنٹنگ میں زیادہ آنے لگے تھے. کیا ہم عبدالحکیم بلوچ والے کیس میں بھول جائیں کہ ری کاؤنٹنگ ہی نہیں ہونے دیتے تھے؟ مطلب ٹھیک نہیں ہونا چاہیے سسٹم. میں اگر ماضی میں ایسا تھا, دیکھیں ایک دم تو صحیح نہیں ہوگا نا. ابھی جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ اس میں یہ ایک شق پاس ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو زیادہ فنڈ دے کے زیادہ جو ہے وہ مضبوط کیا جائے تاکہ الیکشن کے وقت ان کو اس طرح کے مسائل نہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حکومت سے پہلے جو پہلی حکومت تھی گلگت بلتستان میں, اس میں گلگت سے بلتستان سے گانچے ہے, وہاں سے ہمارے انجینئر اسماعیل جیتتے ہیں. یہ جو ابھی الیکشن قاسم سوری صاحب کی بھی آپ مثال دے سکتے ہیں, 6 مہینے پہلے وہ ان کو بتایا گیا کہ آپ جیتے. رائٹ جی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کون 5 سال کا حساب دے گا؟ علی بخاری صاحب. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو کسی ہر چیز پہ سڑک پہ نہیں نکلتا ہے. علی بخاری